بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون قسم ہے قلم کی اور جو وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے ختم نہ ہونے والا، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر ہیں۔ بس آپ جلد دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے، اور جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ بس آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں، اور آپ بے وقت بڑی قسمیں کھانے والے کا کہا نہ مانیں، عیب نکالنے والے، چگلیاں لگانے والے، مال میں بخل کرنے والے، حد سے بڑھنے والے گناہ گار کا۔ سخت ہو اس کے بعد بد اصل، اس لیے کہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے۔ جب اسے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم جلد داغ دیں گے اس کی ناک پر۔ بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ بس ان پر تیرے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا اور وہ سوئے ہوئے تھے، تو وہ باغ صبح کو رہ گیا جیسے ایک کٹا ہوا کھیت ہو۔ تو وہ صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ صبح سویرے اپنے کھیت پر چلو اگر تم کاٹنے والے ہو۔ پھر وہ چلے اور وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ آج وہاں تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، اور وہ صبح سویرے چلے اس گمان کے ساتھ کہ وہ بخیلی پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا تو بولے بے شک ہم راہ بھول گئے ہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ کہا ان کے درمیانے نے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر متوجہ ہوئے ان میں سے ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے، وہ بولے ہائے ہماری ہلاکت، بے شک ہم سرکش تھے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یوں ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب البتہ سب سے بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں۔ تو کیا ہم مسلمانوں کو کر دیں گے گناہ گاروں کی طرح؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے؟ تم اس میں سے پڑھتے ہو کہ بے شک اس میں تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو۔ کیا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی پختہ وعدہ ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہے کہ بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو؟ تو ان سے پوچھیں ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے یا ان کے شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لائیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی سے پردہ کھول دیا جائے گا اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور اس سے پہلے وہ سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ بس جو اس بات کو جھٹلاتا ہے تم اس کو مجھ پر چھوڑ دو، ہم جلد انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ وہ جانتے نہ ہوں گے، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں، یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ بس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار کے لیے صبر کریں، اور آپ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوں جب اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت نے اس کو نہ سنبھالا ہوتا تو وہ البتہ چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا اور اس کا حال ابتر رہتا۔ بس اس کے رب نے اسے چن لیا تو اسے نیک کاروں میں سے کر لیا، اور تحقیق قریب ہے
کہ کافر آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے جب وہ اس کتاب نصیحت کو سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ دیوانہ ہے، حالانکہ یہ نہیں مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔